أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج ہم تمام کو آن لائن پلیٹ فارم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ایک موقع عنایت فرمایا ہے. سچے دل سے آپ تمام بہنوں سے بھی میں گزارش کرتی ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریے. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ مسلم گرلز ایسوسی ایشن کی جانب سے آن لائن کلاسز سیریز کا افتتاح عمل میں آیا ہے اور مسلم گرلز ایسوسی ایشن نے الحمدللہ یہ سیرہ کلاسز جو سیریز ہیں اس کا اہتمام فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور یہاں پر ہم سیرہ سیکھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت میں جنت میں جمع ہونے کا ذریعہ بنائے. تو سب سے پہلے آئیے ہم آج اپنی کلاس کی شروعات کریں گے. چند باتیں کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ الحمدللہ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سیکھنے کے لیے ہم نے یہ کلاسز شروع کی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک 23 سالہ عرصے میں آپ کی جو زندگی تھی، آپ کی جو حیات مبارکہ تھی، اس سے متعلق تمام جو واقعات ہیں، جو حالات ہیں، ان تمام کو انشاءاللہ اس کلاس میں ہم سیکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی زندگی تھی، خاص طور پر جو نبوت کا آپ کا پیریڈ تھا، اس پیریڈ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے اسکالرس نے. ایک مکی دور کہلاتا ہے اور دوسرا مدنی دور کہلاتا ہے. تو مکی دور آپ کا 13 سال کا تھا اور مدنی دور جو ہے آپ کا 10 سال کا. تو یہ 23 سالہ زندگی کے جو حالات اور واقعات ہیں، الحمدللہ ہمارے اسکالرس اور علماء کرام نے بڑی محنت اور جستجو کے ساتھ اس کو جمع کیا ہے اور اس کو ہم تک پہنچایا ہے. اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کی خبروں کو نور سے بھر دے اور ان کے لیے چیز کو ثواب جاریہ بنائے. تو الحمدللہ یہ سیریز ہم شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہر ہفتے سیٹرڈے رہے گی اور اس کے ٹائمنگز ہے 2:30 یعنی 2:30 بجے سے لے کر انشاءاللہ یہ ہماری جو کلاس ہوگی 5 بجے تک ہوگی اور یہ 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے. اس کلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ تفصیلی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مبارک پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں کو تفصیلی طور پر جانیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے. آج ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر پہلی کلاس ہے. یہ ایک انٹروڈکٹری کلاس ہے، اس میں ہم آپ کو انٹروڈکشن دیں گے اور یہ جو ہمارا ایک اس سیریز کو ہم نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی سیریز کو آن لائن سیریز کا نام دیا ہے اور یہ آن لائن پلیٹ فارم پہ کی جا رہی ہیں اور اس کے آپ دیکھیں گے تقریباً 35 کلاسز ہم نے شیڈیول کی ہیں اور یہ 1 in a week ہوں گی اور یہ 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوگی اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تقریباً ہر پہلو کو ہم کور کریں. ویسے تو سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی واسٹ ہے، کافی وسیع ہے اور ہم اس کو ہر پہلو کو بہت تفصیل سے اور بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ تو نہیں جا سکیں گے مگر ہم اتنا مختصر بھی بات نہیں کریں گے کہ وہ پہلو ہم سے تشنا رہ جائیں یا اوجھل ہو جائیں. تو الحمدللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر پہلو کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. تو آئیے آج ہم اس کی شروعات کرتے ہیں. میں قرآن کی ایک آیت سے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی.
कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दी ला इलाहा इल्ला युह्यी व युमीत फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी यु'मिनु बिल्लाहि व कलिमातिही फत्तबिहू लअल्लकुम तहतदून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद कहो, ऐ इंसानों, मैं तुम सब की तरफ इस खुदा का पैगंबर हूँ जो जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है। इसके सिवा कोई खुदा नहीं है, वही जिंदगी बख्शता है और वही मौत देता है। बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके भेजे हुए नबी उम्मी पर जो अल्लाह और उसके इशादात को मानता है और पैरवी अख्तियार करो इसकी कि उम्मीद है कि तुम राह रास्त पा लोगे। तो आप देखिए इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेज जाने का मकसद बयान किया। किस मकसद के तहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा है और किस मकसद के तहत आपको भेजा गया है और आपका क्या काम है और फिर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये चीज हमें बयान की गई है। तो आप देखिए इंसान के लिए सबसे अहम जो चीज है वो पानी है। चंद मिसालों से आपको ये बात समझाना चाहूंगी कि पैगंबर और नबी जो है इंसानों की जिंदगी के लिए एक अहम जरूरत है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों की हिदायत के लिए नबियों और पैगंबरों को ना भेजता तो आप देखेंगे हम इंसान एक भटकते रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नबी और पैगंबरों को भेजकर अल्लाह ताला ने इंसानियत पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए, इंसानों की गाइडेंस के लिए अल्लाह ताला ने हर दौर में, हर कौम में नबी और पैगंबर को भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आखिरी नबी और आखिरी पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं। सुभान अल्लाह। तो ये जो रहमत अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक रहमत का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जारी व सारी रखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी आने वाले नहीं है। तो ये जिम्मेदारी हम उम्मत मुस्लिमा पर डाली गई है कि हम अल्लाह के दीन को, अल्लाह के दीन की बातों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को हम कौम और मिल्लत तक पहुंचाएं और अल्लाह के पैगामात को उसके बंदों तक पहुंचाएं और ये काम की जिम्मेदारी हमें दी गई है। इसको मैं चंद बातों से, चंद एग्जाम्पल से इसको समझाना चाहूंगी कि आप देखिए पानी जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी आम नेमत है और आप देखेंगे ये नेमत हर तरफ बिखरी हुई है, लेकिन हर कोई इसको इस्तेमाल करता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसकी कदर करते हैं, इसकी कदर को पहचानते हैं। इसी तरीके से आप देखें हवा पानी से ज्यादा आम है और आप देखेंगे पूरी फिजा में फैली हुई है और हर जर्रे जर्रे पर यानी फैली हुई है। फिर आप रोशनी को लीजिए कि अल्लाह ताला ने ये रोशनी, ये सूरज जो हमें दिया है, जरा इसको तसव्वुर करके देखिए कि ये नेमतें हमारी इतनी आम हैं और हमारे लिए इतनी ज्यादा यानी अल्लाह ताला ने इसको हम तक पहुंचाया है बिन मांगे कि इन नेमतों को हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हम इसकी कदर नहीं करते। लेकिन जब ये नेमतें हमारी थोड़ी भी कम हो जाती है, यानी इंसान को जब ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको अंदाजा होता है कि ऑक्सीजन जो है, हवा जो कितनी अहम चीज है, उसकी कदर उसको जब होती है। इसी तरीके से आप देखेंगे पानी की कदर उस वक्त होती है जब ये कमियाब हो जाए, यानी कम हो जाए, उस वक्त उसको कदर होती है। लेकिन बहुत कम लोग वो हैं जब वो नेमत आम है, उसमें कमी नहीं हुई है, तब भी उसकी कदर करते हैं, ये लोग बहुत कम होते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने अगर इंसानों को अल्लाह ताला यानी नेमतों से महरूम कर दे तो आप बताइए इंसान दुनिया में क्या करेगा? इंसान अपनी जिंदगी को कैसे बसर करता? और आप देखेंगे इंसान जब दुनिया में ये नेमतें कम हो जाएंगी तो फिर उसके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। हम चंद घंटे क्या हम बोलते ना 1 घंटा, 1 आधा घंटा या चंद बोलते ना हम उतने भी इन नेमतों के बगैर जिंदगी बसर नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नेमतें अल्लाह ताला ने बिन मांगे वाफिर मिकदार में हमें दी हैं। तो इसी तरह से इंसान के लिए भी हिदायत और इंसान को दुनिया में आके क्या काम करना है, अगर ये रास्ता नहीं बताया जाता पैगंबरों को भेज कर, तो आप देखेंगे, आप अंदाजा करिए कि हम ये सारी इंसानियत भटकती रहती और इन नेमतों के इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसको ये नहीं पता होता कि आखिर इस दुनिया में, इस जिंदगी में हमें किस मकसद के लिए भेजा गया, इस दुनिया में आने के बाद हमें क्या काम करना है, इस दुनिया में हमें जिंदगी किस तरीके से गुजारना है। तो ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला ने नबी और पैगंबरों को भेजकर हमें बताया है कि दुनिया में इंसान को किस मकसद के लिए भेजा गया, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसका क्या काम है
کس طریقے سے اس کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، کن باتوں کی وجہ سے اللہ خوش ہوتا ہے، کن باتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور کن کاموں کی وجہ سے ہم دنیا میں کامیاب ہونے والے ہیں، اور کن کاموں کو کرنے کی وجہ سے ہم دنیا میں ناکام ہونے والے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور میں انسانیت کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شمار یعنی 1,25,000 سے زیادہ یعنی نبیوں اور رسولوں اور پیغمبروں کو ہمارے لیے بھیجا، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آخر میں سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مابعوث کیا، اور اس کے ذریعے سے ہم تک ہم کو یہ دین پہنچایا گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر آنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیے الحمدللہ الحمدللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اس انسانیت کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس یونیورس کے لیے ایک رحمت ہے، ایک برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مابعوث ہونا، دنیا میں آنا، اس ساری انسانیت کے لیے، اس ساری دنیا کے لیے، اس ساری یونیورس کے لیے ایک رحمت ہے، ایک برکت ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں گے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت اور برکت ہمارے لیے قرار دیا ہے، تو ان کا ذکر ہمیں پچھلے یعنی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہوں نے ضرور اپنی قوم کے سامنے ان کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کا ذکر کیا، انہوں نے خود اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے ایک ایسا نبی پیدا کر جو تیری آیات کو کھول کھول کر سنائے، حکمت کی باتیں بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو ہر نبی نے آنے والے نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کیا، اور ان کے ایمان میں یہ بات شامل تھی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے نہ صرف یعنی دین اور اسلام لے کر آنے والے نبی اور پیغمبروں نے ہی آپ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں ان کی مقدس کتابوں میں بھی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر موجود ہے۔ سب سے پہلے میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گی، پارسیوں کی جو مقدس کتاب ہے اس میں بھی یہ بشارت دی گئی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہندوؤں کی جو پوتر کتابیں ہیں ان میں بھی یہ بشارت دی گئی کہ ایک نبی آنے والا ہے، یعنی مختلف انداز میں ان کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ نبی آنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے بدھ مذہب کے ماننے والے ان کی مقدس کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت دی گئی ہے۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے بائبل اور تورات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر موجود ہے، اور آپ کا نام کیا ہوگا وہ تک بھی اس میں بتا دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے انجیل میں یہ بات بیان کر دی کہ ان کا نام احمد ہوگا، سبحان اللہ۔ تو یہ بشارتیں یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی تھی، یعنی پہلے سے آپ کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں بتا دی گئیں، اور ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ نبی آئیں گے تو یہ آخری نبی ہوں گے، اور اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو ایک ایسی عظیم شخصیت، ایک ایسی عظیم ہستی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہماری بھلائی کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک رحمت اور برکت قرار دیا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا یعنی قرآن میں تعریف فرمائی، قرآن میں تعریف فرمائی آپ، اور ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ آپ کی تعریف کریں، آپ کی حمد کریں، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ایسی عظیم شخصیت جس نے دنیا میں آئی اور 23 سال کے عرصے میں 23 ایئرس میں اس نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا، یعنی دنیا کی تاریخ کو بدل دی، دنیا کی ہسٹری کو انہوں نے بدل دیا۔ اور یہ جو انقلاب آیا بہت ہی کم مدت میں آیا، یعنی معمولی سے 23 سال کے عرصے میں آیا۔ دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں ان کے لیے صدیاں گزر گئی، آپ دیکھیں گے 100 200 300 400 سال، ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے دنیا میں وہ تبدیلی نہیں آئے، وہ انقلابات نہیں آئے، اور بہت زیادہ اسٹرگل کے بعد وہ انقلابات آئے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، یہ میراکل ہے کہ آپ نے بہت ہی کم وقفے میں انسانیت کو رہنمائی دی، انسانیت کو گائیڈ کیا، اور نہ صرف گائیڈ کیا بلکہ خود عملی طور پر کر کے دکھایا کہ دنیا میں زندگیاں بدلنے کا جو واحد فارمولا ہے، جو واحد طریقہ ہے،
وہ کیا ہے؟ اسلام ہے اور وہ قرآن ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ تو الحمدللہ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت کے تعلق سے ہم آنے والی اپنی کلاسز میں انشاءاللہ بات کرنے والے ہیں، اور یہ ہم آپ کی زندگی کے جو تابناک پہلو ہیں اس کو ہم جاننے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی یعنی منتخب شدہ یعنی چوزن افضل ترین شخصیت ہے، اور جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور آپ دیکھیں گے علماء اکرام نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی کیونکہ آپ کی شخصیت ایک بہت ہی یعنی اہم شخصیت ہے، اور آپ کے کئی ناموں کے ساتھ ساتھ آپ کے القاب بھی آئے ہیں۔ تو عربوں میں آپ دیکھیں گے خاص طور پر ان کا یہ کلچر تھا کہ جب وہ کسی چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے اور اس چیز کی ان کی نظروں میں بہت زیادہ قدر و منزلت ہوتی تو وہ اس کو بہت سارے ناموں سے مخاطب کرتے تھے۔ مثال کے طور پر میں ایک دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا انسانیت کے لیے کتنی بڑی یعنی رحمت تھی اور برکت تھی، اور آپ دیکھیں انسانیت کے لیے کتنی اہم آپ شخصیت، اور آپ کی شخصیت کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو یعنی قرآن و حدیث کے مطابق کریں، اور اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق ہم تبدیل کریں۔ اس مقصد کے تحت ہمیں اس سیرت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قاری قرآن کو نازل کرتا تو قرآن کو پڑھ کر یہ آپ دیکھیں گے ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں کہ پریکٹیکلی ان کو کیسے کرنا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا، تو آپ نے اس قرآن کو عملی طور پر اپنی زندگی میں کر کے ہمیں دکھایا کہ کس طریقے سے ہم قرآن پر عمل کر سکتے ہیں، اور قرآن پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو اور سماج کو، سوسائٹی کو اور قوم اور نیشن کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو تبدیلی کا ایک ہی فارمولا ہے، دنیا میں اگر تبدیلی لانا ہے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا ہے، تو ہمیں پھر یعنی ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے عربوں میں کوئی چیز بہت اہم ہوتی ہے یا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے کئی نام رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھیے جیسا گھوڑے ہیں، تو ان کے یہاں آپ دیکھیں گے گھوڑے کو وہ پہلے تو فرس کہتے ہیں، پھر اس کے بعد متحم کہتے ہیں، تموہو کہتے ہیں، شیدم کہتے ہیں، سلحب کہتے ہیں، اور تمیر کہتے ہیں۔ یعنی اتنے سارے گھوڑوں کے نام ہیں، اتنے سارے القاب ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے یہاں دیکھیے جو امپورٹنٹ چیز ہے ان کی لائف میں اور ان کی قدر و اہمیت ہے، اونٹ ہے، اس کو ابل کہا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے اس کے بہت سارے نام ہیں۔ مثال کے طور پر صادر ہے، زالج ہے، طائش ہے، صائب ہے، شاذف ہے، مارق وغیرہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے بادل ہے، بادل یعنی پانی کی جو اہمیت ہے ان کی نظروں میں، اس کی مناسبت سے انہوں نے اس کو بادل کو کیا نام دیا ہے؟ سحاب کا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا غمام، پھر عارض کہا ہے، انان کہا ہے، حیدب کہا ہے، مکفہر کہا ہے، سیب، یعنی اور بھی اس کے مختلف نام آئے ہیں۔ تو آج آپ دیکھیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلام کریں گے، یعنی جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الامین کے لقب سے مشہور تھے، جو الامین کے لقب سے مشہور تھے۔ پھر آپ دیکھیں گے آپ کا جو دوسرا نام تھا وہ احمد تھا، یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوسرا نام تھا۔ پھر آپ دیکھیں گے یہ نام جو ہے احمد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود آپ کو دیا ہے، یعنی احمد کے معنی ہے جو کل جہان کے لیے ہادی و رہنما تھے، جو تمام بنو آدم کے سردار تھے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی خاتم النبیین کے بارے میں، حضرت مصطفیٰ مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دنیا میں رہنما اور آخرت میں شفاعت کرنے والے ہیں اور حوض کوثر کے مالک ہیں، مقام محمود پر فائز ہونے والے ہیں، اور سراج المنیر ہے، نذیر و بشیر ہے۔ ہم ایسی شخصیت پر گفتگو کر رہے ہیں جو صورت کے لحاظ سے کامل ترین تھے، ان کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق یعنی آپ کی عقل کامل اور مکمل تھی، آپ انتہائی ذہین تھے، اور آپ دیکھیں گے آپ کے جو حواس تھے وہ بہت ہی قوی اور مضبوط تھے۔ زبان جو آپ کی تھی انتہائی فصیح تھی، آپ کی حرکات و سکنات جو تھے وہ بہت ہی بیلنس تھے، آپ کے جو عادات تھے، آپ کے جو ہیبٹس تھے، آپ کے جو کیریکٹرسٹک تھے وہ بھی بہت ہی خوبصورت تھی۔ آپ بہت ہی حلم اور بردبار تھے،
आप कुदरत रखने के बावजूद लोगों से दरगुजर फरमाया करते थे। आप इंतहाई साबिर थे, आप सखी थे, बाहया थे, आप बहुत ज्यादा बहादुर भी थे और बहुत ज्यादा अल्लाह के रास्ते में सखावत किया करते थे और एक इंतहाई शरीफ इंसान थे। आप खालिस मोहब्बत फरमाते थे और हर एक की खैर ख्वाही करने वाले थे और हर एक के साथ आप एक बेहतरीन सलूक करने वाले इंसान थे। आप तमाम मखलूक़ात के साथ मोहब्बत व शफ़क़त के साथ पेश आने वाले, लोगों के ईमान की ख्वाहिश रखने वाले बावफ़ा और आप साबिक़ा ताल्लुक़ात का लिहाज़ रखने वाले इंतहाई बुलंद मर्तबा होने के बावजूद आप देखेंगे आप इंतहाई तवाज़ु के पेकर थे। आप इंतहाई तवाज़ु के पेकर थे। आप इंतहाई इंसाफ पसंद इंसान थे, अमानतदार थे, पाकबाज थे, बावक़ार थे, जमामर्द थे, आला सिफ़ात के हामिल थे। हमेशा सच्ची ज़बान से आप बात करने वाले थे। खूबसूरत अंदाज़ से आप और दुनिया वालों से बातचीत किया करते थे आप। और आप इंतहाई दुनिया से आपके अंदर एक बेरग़बती पाई जाती थी। आप हद से ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले थे। इसके आप फर्माबरदार थे, डट कर इबादत करने वाले, इसके शुक्रगुज़ार और हर वक़्त इसकी तरफ रुजू करने वाले थे। अल्लाह का खूब हक़ अदा करने वाले, सच्चा और सच्चा यकीन रखने वाले, अपने परवरदिगार पर तवक्कुल भरोसा रखने वाले और इससे भरपूर मोहब्बत करने वाले थे। और तमाम लोगों के लिए आपके जो अखलाक थे, जो आपके फ़ज़ाइल थे, वो इंतहाई जामे यानी इंतहाई मुकम्मिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुल्क़ कुरान की सच्ची तस्वीर, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वाले थे और जहाँ अल्लाह नाराज़ होता था, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज़ हो जाया करते थे। आप देखिए ये आपकी जो ख़साइल थी, ये आपकी ख़ुसूसियात थी, इसकी वजह से आप देखिए आपने एक बहुत ही मामूली अरसे में सारी दुनिया में इन्क़लाब बर्पा किया। तो हम इंशाअल्लाह अगली क्लासेस में इस हस्ती को पहचानने, इस हस्ती के कारनामों और इस हस्ती की कोशिशों को इंशाअल्लाह तफ़सील से जानने की कोशिश करेंगे। और यही चीज़ कि आपकी हयात मुबारका को जानना, समझना, पढ़ना और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बदलना, ये सीरा कहलाता है। सीरा के माने आप देखिए स्कॉलर्स कहते हैं कि ट्रैवलिंग है, यानी अ अ, सैर व सयाहत है, यानी दुनिया में घूमना और फिरना है इसके माने। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हम इसके ज़रिए से यानी सीरा के माने ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी को, आपकी ज़िंदगी को हम उनके हालात में पूरी तरीके से यानी उन्होंने किस तरीके से ये कारनामे अंजाम दिए थे, उनकी डिटेल्स को हम पढ़ेंगे तो ये क्या है सारी चीज़ें छानबीन करना, उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करना, ये सीरा कहलाता है। तो दुनिया में जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स गुज़रे हैं, उनकी अपनी एक बायोग्राफी होती है। और अक्सर हम लोग आप देखेंगे, कोशिश करते हैं कि जो बड़े-बड़े लीडर्स दुनिया में गुज़रे हैं, उन्होंने किसी फ़ील्ड में या किसी बोलते हैं ना डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से कारनामे अंजाम दिए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जानना चाहते हैं उस शख्सियत को, कि आखिर ये शख्सियत थी कैसी? इनकी पर्सनल लाइफ़ कैसी थी? इनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ कैसी थी? किस तरीके से उन लोगों ने दुनिया में ये कारनामे अंजाम दिए? उनके अंदर क्या ख़साइल थे? उनके अंदर क्या खूबियाँ थी? उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक थे? उनकी क्या स्पेशलिटी थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने ये कारनामे अंजाम दिए हैं। तो इंसान जब उनकी बायोग्राफीज़ को पढ़ता है, तो ये समझता है कि हम भी ऐसे ख़साइल, हम भी ऐसी खूबियाँ अगर अपने अंदर पैदा कर लें, तो हम भी कारनामा अंजाम दे सकते हैं। हर इंसान के अंदर एक तड़प होती है, एक चाहत होती है। वो चाहता है कि अपने सामने कोई एक रोल मॉडल रखे और उनको देखकर अपनी ज़िंदगियों को बदले। लेकिन दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े लीडरान हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों के बायोग्राफीज़ में वही पहलुओं को उजागर किया है, जो लोगों को बताने के काबिल थे। उन पहलुओं पर उन्होंने पर्दा डाल दिया, जो लोगों के बताने के लायक नहीं थे। तो आप देखेंगे कहीं न कहीं लीडर्स जो होते हैं, उनके अंदर भी खराबियाँ होती हैं, उनके अंदर भी खूबियाँ होती हैं। लेकिन उनकी खराबियाँ छुपा दी जाती हैं और उनकी खूबियों को ही ज़ाहिर किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकम्मिल इंसान, एक मुकम्मिल शख्सियत थे। आप एक ऐसे लीडर थे जिनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, पब्लिक लाइफ दोनों भी आप देखेंगे बहुत ही ट्रांसपेरेंट थी। आप अपने घर में भी एक रोल मॉडल थे और आप बाहर भी एक रोल मॉडल थे। और आपकी ज़िंदगी को पढ़कर एक इंसान जो है अपनी दुनिया की ज़िंदगी को अच्छे से गुज़ार सकता है। और दुनिया में कामयाबी का एक ही यानी रास्ता है, वो कुरान है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का एक बेहतरीन नमूना थे। आप कुरान का चलता-फिरता नमूना थे। और अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए से, आपकी शख्सियत के ज़रिए से हमें ये बात बताई है कि हम इस तरीके से यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फ़ॉलो करेंगे,
تو پھر ہم بھی دنیا میں کامیاب ہوں گے اور آخرت میں کامیاب. سبحان اللہ. اور آپ نے معمولی سے 23 سال کے عرصے میں آپ نے ساری انسانیت کے اوپر انفلوئنس کیا، یعنی آپ اثر انداز ہوئے. جس وقت آپ حیات تھے، آج سے 1400 سال پہلے، آپ جب اس مشن کو لے کر اٹھے اور آپ نے اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا، تو صرف آپ نے قرآن کی تعلیمات کو ہی لوگوں تک نہیں پہنچایا، بلکہ آپ نے عملی طور پر اپنی زندگی میں کر کے پریکٹیکلی لوگوں کو دکھایا. آپ نے پریکٹیکلی لوگوں کو تربیت دی اور صحابہ کا ایک گروہ آپ نے تیار کیا. اور پھر آپ دیکھیں گے آج بھی ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اس وقت بھی آپ انتہائی با اثر شخصیت تھے. 1400 سال کے بعد بھی آپ ایک انتہائی با اثر شخصیت. آپ کے ملینز میں لوگ فالوورز ہیں اور آپ دیکھیں گے قیامت تک آپ کے ملینز میں لوگ فالوورز ہوں گے. تو ایک چھوٹی سی مدت میں اور اتنا اس کا زیادہ اثر اور اس کا اتنے زیادہ آپ نے سماج اور سوسائٹی اور انسانیت کو آپ نے انفلوئنس کیا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کے اخلاق، آپ کی کردار اور آپ کی شخصیت. یعنی آپ کی شخصیت ایک مکمل شخصیت. ہر پہلو سے آپ کی شخصیت معتدل، آپ کی شخصیت انتہائی پاکیزہ اور انتہائی بیلنس تھی. اس وجہ سے آپ نے اتنے تھوڑے سے عرصے میں انسانیت کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچایا. ایک کتاب ہے مائیکل ہارٹ کی، اس میں اس نے دنیا کے اس نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ با اثر جو شخصیتی ہیں ان کو اس نے رینک دیا. تو سب سے پہلے رینک پر اس نے سب سے پہلے جو رینک دیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ آپ نے 23 سال کے عرصے میں سب سے زیادہ انسانیت کو آپ نے انفلوئنس کیا ہے. تو اس کی وجہ اس نے یہی بتائی کہ آپ کا جو یعنی آپ جو بات بولتے تھے، یعنی قرآن جو تھی، جو آئیڈیالوجی آپ نے جو پریزنٹ کی تھی، اس آئیڈیالوجی کو پریکٹیکلی آپ نے اپنی عملی زندگی گزار کر اپنے فالوورز کے سامنے رکھا. اس وجہ سے آپ اس کی یعنی انتہائی یعنی اتنی اہم اور بااثر شخصیت آپ بنے. تو اس سے یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم کسی کو یعنی قرآن پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ کی بایوگرافی سے واقف نہیں ہیں، تو آپ دیکھیے ہماری زندگی میں ایک جھول ہے، ایک بولتے نا کمی ہے. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچانیں گے، آپ کا تعارف حاصل کریں گے، آپ کی زندگی کے حالات اور واقعات کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے یہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے ایک بہترین اور صحیح ذریعہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ہمیں فرماتے ہیں لقد کان، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو فرماتے ہیں کہ یعنی تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں اسوہ حسنہ ہے. آپ کی ذات تمام انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہے. تو ہم مسلمانوں کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہے. آپ کی ایک شخصیت ہے. آپ نے دنیا میں چل پھر کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ایک انسان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، دنیا میں کامیابی کے لیے بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے. الحمدللہ. تو آپ دیکھیں گے سب سے دنیا میں جو بڑے مذاہب ہیں ان کے مذاہب کے ماننے والوں کو آپ دیکھیں گے جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، اور کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسلام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ملت اور یعنی قوم بھیجی گئی تھی اور ان کی طرف جو نبی بھیجے گئے تھے وہ نبی جو تھے موسیٰ علیہ السلام تھے. تو بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. وہ ایک بڑی قوم تھی اور ان کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی گائیڈنس کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، تو آپ دیکھیں انہوں نے بھی اس قوم میں تبدیلی لانے کی کوشش کی. لیکن وہ لوگ ناکام کس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے اپنی نبی، اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو بھلا دیا. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، ان کو جو چیزیں پسند آئی اس کو لیا، اور ان کو جو چیزیں پسند نہیں آئی پھر اس کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا. تو آپ دیکھیں گے یعنی کوئی بھی یعنی لیڈر کی اور انبیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ مکمل طور پر کسی قوم نے بھی فالو نہیں کیا اور نہ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک ایسی قوم ہے کہ آپ کے فالوورز ایسے ہیں، الحمدللہ ان کی بڑی تعداد دنیا میں پائی جاتی ہے کہ وہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو مکمل طور پر اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے گائیڈنس لیتے ہیں اور آپ کو رول ماڈل مانتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. چند آیتوں کے ذریعے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
तमाम यानी जितने भी नबी गुजरे हैं उनके मुकाबले में बहुत सारी स्पेशलिटीज से आपको नवाजा था, आपको खास खास नेमतों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नवाजा था। यानी आपके नाम भी खास रखे गए हैं। और आप देखेंगे मैंने बताया था कि जिस तरह से अरब लोग जो चीज उनकी उनकी नजरों में कदर और मंजिलत वाली होती है उसके बहुत सारे नाम रखते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने खुद कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तौर पर इतनी मोहब्बत और शफकत से अल्लाह ने खुद आपके मुख्तलिफ नाम लेकर आपको मुखातिब फरमाया है। मिसाल के तौर पर या अय्युहल मुजम्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, यानी इतनी मोहब्बत इतने प्यार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको मुखातिब किया है। वहीं पर आप देखेंगे दूसरे अंबिया को मुखातिब किया गया, या बनी आदम, या नूह, या मूसा, इस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको मुखातिब किया। फिर आप देखेंगे इसके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलर्स ने, बहुत सारे यानी बड़े-बड़े स्कॉलर्स ने आपके यानी जो नाम आए हैं उनसे ड्राइव करके उससे बहुत सारे आपके नाम निकाले हैं। और ये नाम आपके आप देखें 250 से ज्यादा हैं। लेकिन खास तौर पे जो कुरान में आपके नाम आए हैं उसकी हमें एक हदीस मिलती है, और उस हदीस में जो मुस्लिम की हदीस है उसमें बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी जो नाम अल्लाह ने खुद रखे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि अना मुहम्मदुन, अना अहमद। तो आपने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद है और मेरा नाम अहमद है। तो इसी तरह से यानी आपने फिर फरमाया कि मेरा नाम मोहम्मद, मेरा नाम अहमद है। अनुल हाशिर, यानी मेरा नाम हाशिर है, माही है आपने कहा है। इसी तरह से आपने कहा मेरा नाम रहमा है, रहमा है। फिर आपने फरमाया कि मेरा नाम अत-तौबा भी है। तो ये सारे आपने खुद बयान की हैं कि ये नाम मेरे रखे गए हैं और उसकी वजूहात है। तो आइए हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो स्पेशलिटीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खास तौर पर नवाजे थे, जिनकी वजह से आपको खातिमुन नबीन कहा जाता है, आपको रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। इसकी क्या वजह है? सबसे पहली चीज आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे एक बहुत ही उलुल अज़्म नबी और पैगंबर थे। उनके सिलसिले में कुरान में खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व अजलतु इलैका रब्बी लितरज़ा, यानी रब्बे करीम मैं तेरे पास जल्दी जल्दी आया ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। वहीं पर आप देखिए कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यूं तारीफ की गई है, वल्लसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, यानी तेरा रब तुझे इतना दे देगा तू राजी हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी आयत में बयान की है कुरान में, क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लहू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे परवरदिगार मैंने अपने आप पर जुल्म किया, लिहाजा मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह ताला ने इसे माफ फरमाया, बिलाशुबा वो गफूरुर रहीम है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से फरमाया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फिर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। यानी हमने आपको वाज़ेह फतह अता फरमाई ताकि अल्लाह ताला आपके अगले पिछले गुनाह माफ फरमाए, अपनी नेमत आप पर मुकम्मिल फरमाए और आपको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे। सुभान अल्लाह। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बिश्रह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। तो आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अलम नशरह लका सदरक, हाँ क्या हमने आपके सीने को नहीं खोल दिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वयस्सिर ली अमरी, ऐ अल्लाह मेरे लिए मेरे काम को आसान फरमा दे। अल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद हुआ वनुयस्सिरुका लिल युस्रा, और हम आपके लिए आसानी मुहैया कर देंगे। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से जमीन पर कलाम किया, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमनी व क़र्रबनाहु नजिया, हमने मूसा को कोहे तूर की जानिब से पुकारा और इससे करीब लाकर सरगोशियां की। फिर आप देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बयान किया जाता है कुरान में अल्लमहु शदीदुल कुवा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की जो तालीम दी है वो कुव्वत वाले ताकतवर फरिश्ते ने दी है। वो अपनी शक्ल में सामने आया, इस वक्त वो बुलंद उफक पर था।
پھر وہ قریب ہوا اور نیچے آیا، حتیٰ کہ وہ 2 کمانوں میں بلکہ اس سے بھی کم فاصلے پر آ گیا۔ تو اللہ نے اس کے بندے کو وہی پہنچائی جو پہنچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جو دیکھا صحیح بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف ان کی قوم بنی اسرائیل اور وقت کے ظالم بادشاہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف مابوس کیا گیا، لیکن آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے مابوس فرمایا ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے خاص طور پر ایک علاقے کے لیے بھیجی گئی ہے، ایک خاص علاقے کے لیے، خاص قوم کی طرف، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، لیکن تمہیں اس حقیقت کا پتہ کچھ دیر کے بعد لگے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو آپ دیکھیے یہ فضیلتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حساب یعنی نعمتوں سے، فضیلتوں سے نوازا تھا۔ آپ کا وجود ساری انسانیت کے لیے، آپ کی بات رحمت ہے، آپ کا وجود رحمت ہے، آپ کا کلام رحمت ہے، آپ کا عمل رحمت ہے، آپ کی باتیں رحمت ہے، ہر چیز آپ کا آنا ساری انسانیت کے لیے ایک ایک چیز آپ کی ذات کی رحمت اور برکت ہے، اور جو کوئی اس کو فالو کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسرے انبیاء اور دوسرے رسولوں پر جو خاص اسپیشلٹی دی گئی ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ 50 ہیں، لیکن چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے آپ کا جو نام ہے وہ محمد ہے۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف کیا گیا، جس کی تعریف کی گئی۔ تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نام کا مطلب ہے، اسی یعنی وہی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کی تعریف یعنی ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کا سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود آپ کے سلسلے میں قرآن میں فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اپنی نام کی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی آپ کی مدح سرائی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، اور اے مومنو تم بھی ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حساب مدح سرائی کی ہے، آپ کی تعریف کی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس وقت سے آپ کی تعریف شروع ہوئی، پھر آپ کی حیات میں آپ کی تعریف کی گئی، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی تعریف ہوئی ہے، 1400 سال سے آپ کی تعریف ہو رہی ہے، اور قیامت تک آپ کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو اتنی کوانٹٹی میں بلینز اینڈ بلینز لوگ آپ کی دن رات آپ کی تعریف مدح سرائی اور آپ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی آپ کی تعریف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آخرت میں بھی تعریف فرمائی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد، یعنی میں محمد ہوں، انا احمد، اور میرا نام احمد ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جب قیامت کے دن یعنی پھر آپ نے فرمایا کہ انا حاشر، یعنی حاشر کے معنی ہے کہ حشر میں جب قیامت برپا ہوگی تو سب سے پہلے میں اپنی خبر سے اٹھ کر کھڑا ہوں گا، اور آپ کے اٹھنے کے بعد ہی تمام کے تمام لوگ اپنی اپنی خبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے جب حشر کے میدان میں تمام لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت قیامت کا دن بہت طویل ترین اور سخت ترین دن ہوگا۔ اسکالرز کہتے ہیں، احادیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ 50,000 سال سے زیادہ کا دن ہوگا، اور لوگ میدان حشر میں کھڑے کھڑے تھک جائیں گے، اور ہر کوئی یہ چاہے گا کہ جلد سے جلد حساب شروع ہو جائے تاکہ ہم کو اس تکلیف سے نجات ملے۔ تو اس وقت لوگ ہر نبی کے پاس جائیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے گزارش کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلد سے جلد حساب و کتاب شروع کرے۔ ہر نبی معذرت کریں گے، ہر نبی پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یعنی سجدے میں گریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، معافی مانگے، اور اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے یعنی جمع کیے جانے والے لوگ جو ہیں میدان میں
حشر کے میدان میں اور حساب و کتاب شروع ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ پر. پھر اس کے بعد سب سے پہلے خبر سے نکلنے والی جو شخصیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. پھر آپ دیکھیں گے آپ کے آنے کی وجہ سے آپ انا ماہی، یعنی ماہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں آئے تو کفر ختم ہو گیا، یعنی کفر کو مٹانے والا. تو آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 23 سال کے بعد فتح مکہ کے وقت دیکھیں گے تو پورا عربستان جو تھا وہ سارا کا سارا مسلمان ہو چکا. الحمدللہ یہ آپ کو فضیلت دی گئی. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں رحمہ ہوں، یعنی میرے آنے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت ساری اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس امت کو دی گئی. انت توبہ، تو آپ دیکھیں گے آپ کے پہ ایمان لانے کی وجہ سے انسان کی، آپ کے احکامات کی پیروی کرنے کی وجہ سے انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ چند نام تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اور بہت سارے نام آئے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جو سب سے زیادہ آپ کے نام یعنی قرآن میں بھی لیا گیا ہے، تقریباً میں سمجھتی ہوں قرآن میں محمد 4 مرتبہ آیا ہے اور احمد 2 مرتبہ آیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یعنی جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کی جو بشارت دی گئی ہے تقریباً 2-3 مرتبہ یہ آپ کے زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ محمد جو ہے جس کی کنٹینیوس یعنی مسلسل تعریف ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی قیامت تک، اور آخرت میں بھی جس کی تعریف ہوگی. لیکن احمد کے معنی یہ ہے اس میں کوالٹی ہے، یعنی خاص قسم کی تعریف، خاص کارنامے کی وجہ سے، خاص اہمیت اور قدر کی وجہ سے جو تعریف کی جاتی ہے اس کے یہ معنی نکلتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ تعریف کا سلسلہ آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، جو مقام اور مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کلمہ شہادت میں، اس وقت تک کلمہ شہادت اور کسی بھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ یہ نہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر دوسری چیز آپ دیکھیں گے اذان میں، یعنی جب اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی مقام محمود کی دعا ہم کریں، یعنی آپ کو ایک مقام، ایک اسٹیشن، ایک لیول آپ کو دیا جائے. تو یہ جو مقام ہے، یہ جو مقام محمود ہے، یہ آپ کو کس وجہ سے دیا جائے گا؟ یہ مقام آپ کو کس وجہ سے اللہ عطا کرنے والا ہے کہ قیامت میں، آخرت میں جب تمام لوگ آپ دیکھیں گے، جب تمام لوگ آپ دیکھیں گے یعنی ہر نبی اللہ کے سامنے جانے سے اور ریکویسٹ کرنے سے کہ حساب کتاب شروع کرے پیچھے ہٹ جائے گا. تو اس وقت آپ آگے بڑھیں گے اور اللہ سے ریکویسٹ کریں گے تو آپ کی بات مان لی جائے گی. تو اس وقت ہر انسان آپ کی تعریف کرے گا. قیامت میں جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت آپ کی تعریف کریں گے. تو یہ مقام آپ کو دیا گیا. سبحان اللہ. تو یہ مقام محمود ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر سے نوازا ہے کہ جو کوئی شخص حوض کوثر سے آپ کے ہاتھوں سے پانی پیے گا تو پھر آپ دیکھیں گے اس کو کبھی بھی یعنی پیاس نہیں لگے گی. اور یہ آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. اس چیز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو نوازا. پھر آپ دیکھیں گے جب بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، یعنی آپ کو سلام، آپ پر سلامتی ہو. ہم کو یہ سکھایا گیا ہے. اور اس کا حکم کہ آپ کے جیسے ہی آپ کا نام سنے آپ کو ہم درود بھیجیں، اس کا ذکر ہمیں خود قرآن میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے. اس فرشتے اور نیک مومنین تمام لوگ اس پر سلام بھیجتے ہیں، اے مومنوں تم بھی سلام بھیجو. تو اس سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیں گے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. اس کے سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار نام آ رہا ہے تو ہم سب سے پہلے یعنی ہم اگر درود شریف پڑھ لیں تو اس کے سلسلے میں یعنی ہم کیسے ہر بار کے درود ابراہیمی پڑھیں یا پھر خالد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی کافی ہے. تو آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک چھوٹا سا درود ہے. اگر آپ کا نام کے ساتھ ہی ہم اس کو بولیں تو ہم یہ درود پڑھنے کا حق ادا ہو جائے گا. لیکن جو لوگ سن رہے ہیں اگر وہ سنتے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی نام سن رہے ہیں تو وہ لوگ پہلے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں. اگر کسی مجلس میں 102 یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے تب بھی کافی ہے، یا پھر آپ آہستگی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، یہ بھی ان کے لیے کافی ہے. تو الحمدللہ الحمدللہ
یعنی یہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی یعنی مقام دیا گیا، اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی فضیلت سے آپ کو نوازا گیا. تو آپ کہیں گے کہ ہم سیرہ تو شروع نہیں کریں، لیکن یہ ہم ساری باتیں سن رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے جس شخصیت کے تعلق سے ہم آئندہ کلاسز میں بات کرنے والے ہیں، ان کا تعارف ایک بہترین طریقے سے ہو، ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہمیں اچھی طریقے سے پتہ چل جائے، تو پھر آپ دیکھیں گے ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک جستجو پیدا ہوتی ہے کہ یہ اتنی عظیم شخصیت ہے، یہ اتنی مقام اور مرتبے والی شخصیت ہے، یہ ایک ایسی ہستی ہے، تو اس کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کو جاننے کی کوشش کرنے کے لیے ان کے تعلق سے ہمیں شدید محبت کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں گے جب تک ہم کسی شخصیت کا مکمل طور پر ہمیں تعارف نہیں ہوتا، اس وقت تک ہمارے لیے اس شخصیت کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول یعنی اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا. تو آپ کی اطاعت، آپ سے لائلٹی، آپ سے وفاداری کا یہ تقاضا ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ سے ہم شدید محبت کریں. اور پھر اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت نہ کرے، آپ کو شدید دل سے نہ چاہیں. تو آپ دیکھیں اس حدیث کے بعد ان کو بتائی گئی، یعنی اس شخص کے لیے میں اس کی جان و مال یعنی اس کی جان سے بڑھ کر اس کے لیے محبوب نہ ہوں، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو جب یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں. تو آپ دیکھیے صحابہ جو ہے بہت ہی پریکٹیکل لوگ تھے اور بہت ہی کیونکہ عمل کرنے والے لوگ تھے. وہ زبانی دعوے نہیں کرتے تھے کہ ہاں ہاں ہم کو آپ سے بہت شدید محبت ہے، لیکن اس کے بعد ہم کو جو کرنا ہے ہم وہی کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے وہ لوگ پریکٹیکل لوگ تھے اور ان کو دل سے وہ لوگ عمل کرتے تھے اور دل سے دماغ سے بات کی اہمیت کو سمجھتے تھے. تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کو سننے کے بعد تھوڑا سا خاموش ہو گئے اور پھر وہ گھر چلے گئے اور انہوں نے یہ آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے اپنی یعنی اولاد سے، اپنے مال سے، تمام چیزوں سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ابھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر اس کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے اور اس کے بعد آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اب میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو آپ نے کہا تمہارا ایمان مکمل ہے. تو ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنی بولتے نا مال سے، اولاد سے، اپنی جان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اور الحمدللہ امت محمدیہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی ہی کرتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ذرہ بھی کسی بھی آپ کے مقام میں، مرتبے میں ذری بھی کوئی کمی کی بات آئے تو ایک مسلمان جو ہے بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے. اس کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ ہمارے نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے. الحمدللہ یہ ایمان کی دلیل ہے اور ہر مسلمان کے اندر اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کی شخصیت سے، آپ کے اقوال سے، آپ کی ذات سے اسی قسم کی محبت ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیے کسی شخصیت سے محبت کرنے کے لیے اس کو دیکھنا ضروری ہے. یعنی ہے نا، ہم ایک انسان ہے، جب تک کہ وہ سامنے شخصیت نہ ہو اور ہم اس کو دیکھیں نہیں اور اس کے عادات و اطوار اخلاق سے ہم اس کے ساتھ ملے نہیں، بیٹھے نہیں، لیکن تو اس وقت تک ہمارے اندر وہ محبت، وہ اٹریکشن پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے اللہ کا یہ ہم پر فضل ہے، یہ رحمت ہے کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کی جو حیات طیبہ ہے، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر آپ دیکھیں گے خود بخود یہ محبت پیدا ہوتی ہے. ہم آپ کو نہیں دیکھے، ہم اس دنیا میں آپ کو ہم 1400 سال کے بعد ہم کیسے دیکھ پائیں، لیکن آپ دیکھیں گے آج بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی شدید محبت کرتا ہے جتنا کہ آپ صحابہ کے دور میں موجود تھے. صحابہ آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا یعنی اسپیشلٹیز سے نوازا تھا. ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے سلسلے میں فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کسی قوم یا علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے، آپ ساری دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. انا خاتم النبیین، آپ نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. ہم کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اللہ کی نبی کی جو تعلیمات ہیں اس کو لوگوں تک پہنچائیں.
یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے امت محمدیہ پر۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی جو نعمتوں سے نوازا تھا وہ یہ کہ سب سے پہلی نعمت جو یہ تھی کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رعب سے نوازا تھا۔ رعب یعنی لوگوں کے دل میں قسم کا ڈر اور ایک ہیبت اللہ نے ڈال دی تھی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت یعنی ایک مہینے میں انسان ٹریول کر کے کتنی دور تک جا سکتا ہے اس زمانے میں، اتنی دور تک لوگ آپ کا نام سن کر آپ ان کے دلوں میں ایک ہیبت آ جاتی تھی، ان کے دلوں میں ایک خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ تو یہ چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو شخصیت تھی اتنی مکمل اور اتنی معتدل تھی کہ آپ کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ کبھی بھی صحابہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا چاند کو اور سورج کو ہم ایک بولتے ہیں نا آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، تو نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے، اتنا روشن اور اتنا روابدار، اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو چمکدار بنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسرا و معراج کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر کلام کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو آسمان پر بلایا گیا، آسمانوں پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حد کے بعد جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بات چیت ہوئی۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے۔ پھر آپ کو آپ دیکھیں گے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے درمیان ایسی بہنیں موجود ہیں کہ سورہ صف میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مینشن ہوا ہے وہ ہے احمد ہے، تو سورہ صف میں آپ کا اس نام کو مینشن کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ ہم آپ دیکھیں گے سیرت طیبہ کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تعلق سے یعنی بہت زیادہ الحمدللہ ہم پہلے سے واقف بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، یہ فضل ہے کہ جب بھی آپ کی بات کی جائے، آپ کا نام لیا جائے، آپ کا ذکر خیر کیا جائے، آپ کی حیات زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں ایک تازگی فراہم کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے خیر و برکت اور بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اور بہت ساری باتیں ہمیں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری نگرانی میں ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یعنی اپنے رب کے حکم پر کاربند رہیے، آپ ہر لمحے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بلیسنگ اللہ تعالیٰ نے، یہ جو اسپیشلٹی سے آپ کو نوازا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ دیکھیں گے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یعنی بلا شبہ تمہارے پاس تمہاری نسل میں سے ایک عظیم رسول تشریف لا چکے ہیں جس پر تمہاری تکلیف و مشقت بہت شاق گزرتی ہے اور تمہارے مفاد کا وہ بہت خواہش مند ہے، وہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، یعنی بہت شفیق اور مہربان ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ میں سے یہ دو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ مرتبے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی تیری حیات طیبہ کی قسم یہ لوگ اپنی مدہوشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی پیارے الفاظ سے مخاطب کیا، مثلا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، جبکہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ تمام انبیاء کو ان کے ذاتی نام سے پکارا گیا ہے، یعنی یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ وغیرہ۔ پھر آپ دیکھیں گے گزشتہ انبیاء کے جو معجزات تھے، جو میراکلز تھے، وہ وقتی تھے، ٹیمپریری تھے،
واقع ہونے کے بعد ختم ہو جایا کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ کے لیے بولتے نا ایک ہسٹری کا ایک حصہ بن گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کریم آپ دیکھیں گے دائمی ہے اور تا قیامت باقی رہنے والا ہے، جس کے عجائبات یعنی اس میں جو میراکلس ہیں، اس میں جو نکات ہیں یا اس میں جو پوائنٹس ہیں، وہ کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے اخلاق کی تعریف فرمائی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ آپ عظیم خلق کے مالک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی جو اسپیشلٹی ہے خاص طور پر اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، آپ اپنے ساتھیوں کے لیے بہت نرم ہیں، اگر آپ درست مزاج یا سخت دل ہوتے، بہت ہی ہارڈ ہوتے آپ، یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، لہٰذا ان سے درگزر کیا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے استغفار کیا کریں، سبحان اللہ، اور باہمی معاملات میں ان سے مشورہ لیا کریں، البتہ جب فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ کے بھروسے پر ڈٹ جائیں، بلا شبہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہیں اس کو اجاگر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَعْلُومٍ، بس آپ ان کافروں سے منہ پھیر لیجئے، آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے، جو آپ کی شخصیت ہے، اس کی جو عظمت کے پہلو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب یہ شخصیت، یہ ایسی عظیم شخصیت ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنی عظیم کتاب ہے اس عظیم شخصیت پر نازل فرمائی، سبحان اللہ، یعنی اس عظیم شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے چنا۔ تو آپ کی جو زندگی تھی، آپ کی جو زندگی کے پہلو ہیں ہمارے سامنے، اکثر یعنی اسکالر جو رکھتے ہیں وہ 23 سالہ زندگی رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے 40 سالہ جو زندگی تھی، یعنی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس وقت بھی آپ کا جو اخلاق تھے، آپ کے کیریکٹر جو تھا، اس کی گواہی مشرکین مکہ خود دیا کرتے تھے، انہوں نے خود آپ کے نام رکھے تھے، آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا جاتا تھا، یعنی آپ کی سچائی، صداقت اور آپ کی جو امانت داری تھی، آپ کی جو امانت داری تھی اس کے چرچے آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے ہی آپ جس سماج میں اور جس سوسائٹی میں، جس قوم میں آپ رہا کرتے تھے، وہاں پر یہ مشہور تھی کہ آپ کو صادق کہا جاتا تھا، آپ کو امین کہا جاتا تھا، سبحان اللہ۔ آپ کے اخلاق سے ہر کوئی واقف تھا، آپ کی شرافت سے، آپ کی دینداری سے، آپ کے اخلاق سے ہر کوئی واقف تھا، الحمدللہ۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ہی آپ کو نکاح کا پیغام دیا تھا۔ جب آپ دیکھیں گے مکہ چھوڑ کر آپ مدینے کی طرف ہجرت کے لیے جا رہے تھے، تو اس رات آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا کر گئے، اور آپ کو چند امانتیں آپ کے پاس رکھوائی۔ آپ حضرت علی کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتے تھے، لیکن آپ نے ان کو کیوں چھوڑ کر گئے پیچھے؟ کہ چند امانتیں ہیں جو تمہارے پاس میں رکھوا رہا ہوں، یہ مشرکین مکہ کی ہیں، ان کی امانتیں ان کو لوٹانا اور پھر اس کے بعد واپس آنا۔ تو آپ دیکھیے جب آپ تعلیمات یعنی دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا، لیکن آپ کی امانت داری اور آپ کی سچائی اور آپ کی جو صداقت تھی اس کے وہ لوگ قائل تھے، باوجود آپ کی مخالفت کرنے کے وہ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس لا کر رکھتے تھے، ان کو یقین تھا کہ آپ کی جو امانتیں ہیں اگر آپ کے پاس رکھوائی جائیں گی تو یہ محفوظ ہے، باوجود آپ کی مخالفت کے، سبحان اللہ۔ اور یہی وہ امانتیں تھیں جن کو لوٹانے کے لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو وہاں پر آپ نے چھوڑا اور ان سے کہا کہ ان کو لوٹا کر تم آنا، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسی عظیم شخصیت کے اوپر ایک ایسے عظیم کلام کو نازل فرمایا۔
تو سب سے پہلی جو چیز یعنی اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کا آخری پیغام ہے جو آپ پر نازل فرمایا، اس کلام کی بھی اس کلام کی چند خصوصیات ہیں جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی چیز تو آپ دیکھیں گے آسمانی الہی عقیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجا گیا جو عقیدہ ہے، جو بلیف سسٹم ہے، اس کے تعلق سے ہمیں یعنی اس کی جو خصوصیت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ جب آپ کو نبوت عطا کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو خصوصیت ہے، آپ کا جو اسپیشلٹی ہے، اس کا اس میں ذکر کیا ہے، اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو گلیڈ ٹائڈنگز دینے والا، بشارت دینے والا اور آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی انسان کو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام باتیں کھول کھول کر اس میں بیان کر دی گئی ہیں۔ پھر دوسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے گرد گھومنے والا عقیدہ ہے۔ ہمارا جو بلیف سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، جو لا ہے، اسی کے اطراف میں گھومتا ہے۔ اگرچہ جس شخصیت پر یہ پیغام نازل ہوا ہے وہ اس کائنات کی منتخب اور برگزیدہ شخصیت ہے، مگر اس عقیدے کا جو مرکز ہے وہ اللہ تعالیٰ اور شریعت ہے۔ خود وہ شخصیت بھی اس عقیدے کی پابند ہے اور وہ باوجود انتہائی بلند مرتبہ ہونے کے مقام بشریت ہی میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کو اپنی میراث سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ کہہ دیجئے میں تم جیسا انسان ہوں، مجھے وحی کی جاتی ہے تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہہ دیجئے میں اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ اگر میں کلی غیب جانتا ہوں تو میں بہت سے فائدے سمیٹ لیتا، یعنی اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اٹھا لیتا اور مجھے کوئی کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف مومنین کو ڈرانے اور خوشخبری دینے والا ہوں، حتیٰ کہ اس کائنات کے سب سے بلند اور اونچے مقام پر پہنچ کر بھی آپ مقام عبودیت پر ہی فائز رہے۔ یہ مظاہرہ آپ کو دیکھیں اسراء اور معراج کے واقعے پر بھی ہم کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے نہ صرف رسول کا لفظ ہے نہ نبی کا ہے، یعنی اس کا آیت کریمہ میں نہ رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے نہ نبی کا، نہ حبیب کا نہ خلیل کا، بلکہ بعبدہ یعنی بندے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عقید اسلامیہ کا جو مرکز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کو قائم رکھنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق و محافظ ہے، جو ایکتا ہے، یا پھر اس عقیدے کا مرکز اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے جو قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ سنت مطہرہ تو دراصل ایک اسی کتاب کی تفصیل اور تشریح ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور آپ کی زندگی، آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو اور کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھ کر آپ نے خاموشی اختیار کی تو وہ سنت کہلاتی۔ قرآن میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور نبی کہ تم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب ہم قرآن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہ کریں۔ تو سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا قول، کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ کر آپ خاموشی اختیار کریں تو یہ ساری چیزیں سنت کہلاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ آخری جو پیغام ہے جس کا معجزہ جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یعنی جو آخری پیغام یا قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچایا گیا ہے یہ ایک معجزہ ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی معجزات تھے، جتنے بھی میراکلز تھے نبیوں کو دیے گئے تھے وہ وقتی تھے اور ٹیمپریری تھے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ پرماننٹ ہے، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن خود ایک معجزہ ہے، ایک میراکل ہے، اور یہ میراکل اور یہ معجزہ آپ دیکھیں گے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج تک بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔ یہ زندہ جاوید کتاب ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کتاب پر عمل کر کے ہر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کامیابی کا جو فارمولا ہے، جو گائیڈنس ہے، اس کتاب اور سنت میں ہمیں ملتی ہے، اس کے علاوہ اور کہیں پر نہیں۔ اس سے ہٹ کر جو بھی انسان کسی فارمولے کو اپنانا چاہے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہماری کامیابی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب ہونے کا حکم دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کا حکم دیتا ہے، اور اس کامیابی کی بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ یہ صرف یہ کتاب ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں جو فرماتے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے کہ یہ قرآن جو ہے آخری یعنی پیغام جو ہے، جب مشرکین مکہ نے وقتی معجزے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرما دیا تھا کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کہیں کیوں نہیں اترتے؟ کہہ دیجئے معجزات تو اللہ کے پاس ہے، اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ معجزے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ نیز یہ کتاب مومن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور نصیحت ہے۔ یہ قیامت تک جاری و ساری ہے اور باقی رہنے والا معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد چوتھا جو پوائنٹ ہے کہ جذبات کے بجائے عقل سے خطاب کرنے والا یہ پیغام، یعنی قرآن کا جو پیغام ہے یہ جذبات کے بجائے عقل سے خطاب کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کا لفظ استعمال کیا۔ اولو الالباب یعنی اے عقل مندو۔ تو یہ پیغام آپ دیکھیں گے قرآن کا جو میسج ہے وہ بہت ہی بولتے نا انبیاسڈ ہے، اور بولتے نا کسی پر فورس نہیں کرتا۔ قرآن کا جو میسج ہے، جو پیغام ہے، انتہائی پیور ہے، انتہائی انبیاسڈ ہے، اور انتہائی جبر و کراہ سے پاک ہے۔ یعنی کسی کو دین کے ذریعے زور زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں، اسلام میں زور زبردستی ہے، اور یہ دین زور زبردستی کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ الحمدللہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی تعلیمات، آپ کی حیات طیبہ کو ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس محبت کے ساتھ، کس الفت کے ساتھ، کس خوش اخلاقی کے ساتھ، کس ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، خود عمل کر کے دکھایا اور دنیا میں تبدیلی لائی، سبحان اللہ۔ اور قرآن کا پیغام جو ہے وہ انتہائی پاک ہے، انتہائی کلیئر ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کوئی فلسفہ اس میں قرآن میں نہیں ہے۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ فلسفے ہوتے ہیں، اس میں کچھ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری ڈیپلی کچھ میننگ ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کا جو پیغام ہے انتہائی واضح ہے، انتہائی کلیئر ہے، اور انتہائی انبیاز ہے، اور انتہائی جبر و کرہ سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ انسان کی نہ یہ کسی عقل پر پابندی لگاتا ہے، نہ انسان کو سوچنے سمجھنے سے روکتا ہے، بلکہ انسان کو اس کو اوپن چیلنج دیتا ہے کہ تم اپنی عقل کا، اپنی دماغ کا استعمال کرو۔ جب اس قرآن کو پڑھو تو تم اس میں غور و فکر کرو، اور جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ دین جو ہے وہی سچا دین ہے۔ تو یہ پیغام جو ہے انسانی عقل کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے، سبحان اللہ، اور انسانی ذہنوں کو کھولتا ہے، اور انسانی ذہنوں کو آپ بولتے ہیں نا کریٹیوٹی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیں گے اس میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے یہ عقل سلیم کو مخاطب کرتا ہے، یعنی ایسے عقل والے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے جن کی عقل بہت ہی صاف ستھری ہے، جن کا دماغ بولتے نا بولتے نا صحیح اور غلط میں پہچان رکھنے والا ہے۔ ایک انسان کو بولتے نا ایک اچھی سوچ رکھنے والے انسان کو تو بہت جلدی اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو یہ عقیدہ دراصل عقل استعمال کرنے والے اور سوچ بچار کرنے والے، تدبر کرنے والے، فکر کرنے والے اور عقل مندوں اور ذہین لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے، سبحان اللہ۔ ایسے لوگ اس کتاب سے بہت جلدی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اگر قرآن مجید آج یا کل کسی قاضی کو تلاش کر لے کہ وہ وحی الہی کے مطابق فیصلہ کرے، تو
اس کی عقل جو ہوئی وہ اپنی عقل کو استعمال کرے گا اور قرآن کے احکامات کو دیکھے گا اور اس کے ذریعے سے ہی وہ فیصلہ کرے گا. اور اگر کوئی شخص قرآن مجید میں بحث کرنا چاہے گا تو آپ دیکھیں گے قرآن کی آیات اس کو عقل کے مطابق ہی بحث کرنے کی طرف راغب کریں گے. کوئی انسان اس میں کٹ حجتی کرے گا یا انسان میں تیڑ پیدا کرے گا تو آپ دیکھیں گے اس قرآن سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس قرآن سے وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو عقل مند ہے. اور آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی جب عقل مند اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو آپ دیکھیں گے دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی اس کے سلسلے میں بہت ساری آیات آئی ہیں، میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. آج کا میرا جو کلاس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرہ پڑھنے کا ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو. اس شخصیت کے تعلق سے اس شخصیت کا مقام اور مرتبہ ہمیں معلوم ہو اور اس کے تعلق سے اس پر جو کلام نازل کیا گیا اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو. جب یہ چیز ہمارے اندر سامنے کلیئر ہو جائیں گی تو ہم جب ان کی زندگی کے حالات اور واقعات کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں پوری طریقے سے ایک بولتے نا ایک ہمیں لے آؤٹ مل جائے گا. ہمیں پوری چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی کہ ہم بھی اپنی زندگی میں یہ اس طریقے سے ہر انسان گزرتا ہے اور جب اس دور سے گزرتا ہے تو اس کو کامیابی کے لیے کیا فارمولا قرآن میں دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. تو یہ ایک یونیورسل میسج ہے اور یہ یونیورسل جو میسج ہے ساری انسانیت کے لیے دیا گیا. سارے جو انسان دنیا میں پیدا کیے گئے ان تمام لوگوں کو یہ دیا گیا. وہ باقی شریعتوں کو ختم کرنے کا یعنی دائی نہیں ہے بلکہ بات چیت اور افہام و تفہیم کا علم بردار ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو سمجھ کر اپنے عقیدے کو درست کرنے کا حکم دیا ہے. اسلام جو ایک ہے ابدی دین ہے. ابدی کا مطلب ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے. اور دین میں آپ دیکھیں خود قرآن میں فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین، یا دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کام کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بھی بتا دیا کہ آپ کس طریقے سے دعوت کا کام کریں. اس میں ہمارے لیے لیسنز بھی ہیں کہ ہم جب دعوت و دین و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو کس طریقے سے کریں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور دھیمے خوبصورت واز اور نصیحت کے ساتھ بلائیے، اور کبھی بحث کرنی پڑے تو انتہائی خوبصورتی مہذب انداز میں کیجیے. بلا شبہ آپ کا رب گمراہوں کو بھی خوب جانتا ہے اور ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ دیکھیں گے بات کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن نہ تو سختی سے کام لیا جائے، نہ کسی پر زبردستی سے اپنی رائے کو تھوپا جائے، اور نہ سامنے والے کو یعنی اشتعال دلایا جائے اور سامنے والے کو غصہ دلایا جائے یا بھڑکایا جائے، بلکہ درگزر کے ساتھ یعنی لازم رکھا جائے، درگزر کو پکڑا جائے اور اسی کے ذریعے سے لوگوں سے معاملات کو طے کیا جائے، کیونکہ حساب لینے کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو قرآن میں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے یعنی انسان اور روح کے درمیان ایک بہترین توازن بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت تلاش کرو. یعنی دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر یعنی کسی کیو میں جا کر بیٹھنے یا دنیا کی زندگی کو چھوڑ دینے، رہبانیت اختیار کرنے، ایسا اسلام کوئی ہمیں حکم نہیں دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک بھرپور فیملی پرسن تھے، آپ کی ایک بھرپور فیملی لائف تھی. الحمدللہ آپ کی 11 ازواج مطہرات تھی. پھر آپ دیکھیں گے آپ کی اپنے 4 بیٹیاں تھیں. الحمدللہ آپ نے ان کی شادیاں کی تھی. تو پھر ان ازواج مطہرات کے پہلے کے شوہر جو تھے ان سے بھی ان کی اولادیں تھیں. تو آپ کی ایک بگ فیملی تھی اور ان کا انتظام کرنا، ان کا مینجمنٹ آپ دیکھیں گے الحمدللہ ایک بگ ٹاسک تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیملی لائف کو بھی آپ نے بھرپور انجوائے کیا، اور جو تقاضے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھے ہیں ان تقاضوں کو آپ نے بہت بہترین طریقے سے پورا کیا. اور الحمدللہ آپ نے اپنے
फैमिली लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया। जब हम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला के साथ आपके ताल्लुकात और आपकी फैमिली लाइफ के वाक़यात को पढ़ते हैं तो हमें इतनी खुशी होती है और इतना अच्छा लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने यानी घरेलू इंसान थे, किस तरह से अपनी बीवियों की मदद किया करते थे, किस तरीके से अपनी बेटी बीवी फातिमा के वाक़यात को पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है। और दूसरी आपकी जो बेटियां थी हजरत ज़ैनब, उनके हालात को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आप अपनी बेटियों से किस कदर मोहब्बत करते थे, उनकी जिंदगियों में भी, उनके मसाइल में भी आप किस तरीके से पूरी तरह से इन्वॉल्व थे और किस तरह से उनके मसाइल को आप हल किया करते थे। सुभान अल्लाह। तो हमें कहीं पर भी ये चीज नहीं मिलती कि अल्लाह के नबी यानी दावत और तबलीग के काम आपको नबी बनाया गया था, उसमें इतने मशगूल हो गए कि आपने अपनी फैमिली लाइफ को इग्नोर कर दिया। नहीं, बल्कि हमें पढ़ने के बाद सीरत ये पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ अपनी फैमिली लाइफ में भरपूर इन्वॉल्व थे, बल्कि आपने उसको भरपूर तरीके से हक अदा किया उस फैमिली लाइफ का। और हर हर फैमिली लाइफ में जो बंदा था उसकी हक को अदा किया और आपने उसको एंजॉय किया और उसको आप उसमें आप खुश भी होते थे, यानी आपने खुशी से वो सारी चीजें आपने की। सुभान अल्लाह। कहीं भी हमें ये नहीं मिलता कि आपने अपनी फैमिली लाइफ को इग्नोर किया, बल्कि आपने दोनों में इतना बेहतरीन तरीके से यानी बैलेंस किया। पढ़कर हमें एक लेसन मिलता है, सबक मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान, हर मुसलमान यानी किसी भी दुनिया की फील्ड में इन्वॉल्व हो, अपने करियर में इन्वॉल्व हो, तो उसके साथ साथ अपनी फैमिली लाइफ को भी भरपूर वक्त दे सकता है और देना चाहिए। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाएंगे तो फिर आप देखेंगे उसी तरीके से एक मुसलमान भी अपनी जिंदगी को गुजारेगा और फिर उसके मुताबिक वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करेगा। और आपका पैगाम जो है वो हर दौर के लिए और हर मुकाम के लिए एकसा है। यानी हर दौर में ऐसा नहीं था कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ आप मक्के में नबी बनाकर भेजे गए थे क्योंकि आप अरब में थे, मक्के में थे, वहीं पैदा हुए, तो वहीं मक्के के लोगों के लिए आप नबी बनाकर नहीं भेजे गए, बल्कि आप सारी दुनिया के लिए वो टाइम पे भी आप एक मक्के में थे, लेकिन जो पैगाम था कुरान का वो यूनिवर्सल था। तमाम दुनिया में जितने भी इंसान थे उनके लिए ये पैगाम भेजा गया और आपने इन तक लोगों तक पैगाम को पहुंचाने की मक्के से पूरी की पूरी कोशिश की। फिर आप देखेंगे ये एकसा है, यानी एक ही पैगाम है कुरान का। और कुरान का ये जो पैगाम है, आदम अलैहिस्सलाम ने भी वही पैगाम लेकर आए थे और जितने भी अंबिया थे उन्होंने वही पैगाम लाए कि एक अल्लाह को मानो, उसकी जात और सिफात में किसी को शरीक ना करो। और हर नबी और हर पैगंबर के लिए जो मैसेज था, उनकी जो शरीयत थी वो डिफरेंट था, लेकिन पैगाम तो एक ही थी, दावत तो एक ही थी कि हर एक को अल्लाह की तरफ बुलाएं, अल्लाह के दीन की पाबंदी का उनकी तरफ उनको दावत दी जाए। तो अल्लाह के नबी ने आज से 1400 साल पहले इस पैगाम को जो पहुंचाया कुरान की, तब भी वो सेम था और आज भी वही पैगाम है और क़यामत तक भी यही पैगाम रहेगा। इस मैसेज में, इसमें रत्ती बराबर भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो हमें इस कुरान के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी हयात तैयबा और आपकी सुन्नत के जरिए यही हमें सीखना है और यही हमें लेना है कि हम, एक बच्चा जब दुनिया में आता है, पैदा होने से लेकर मरने तक जितने भी दौर, जितने ही अदवार से, जितनी ही पोजीशन से वो गुजरता है, तो उन सिचुएशंस में उसके लिए गाइडेंस क्या होनी चाहिए, उसके लिए रास्ता क्या होना चाहिए, उसके लिए तरीका क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हमें बयान कर दी गई। तो जब हम ये पढ़ेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को जानने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए हमें पता चलेगा कि ये पैगाम कितना यूनिवर्सल है, कितना बैलेंस्ड है और सबके लिए ये फायदेमंद है। असल जरूरत ये है कि इसको सीख कर नीयत ये हो कि हम अपनी जिंदगियों को बदलें, तभी ये चीज हमारे लिए फायदेमंद। अगर इस कलाम को, अगर इस तालीमात को हम सिर्फ यानी सवाब की नीयत से पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जब हम दुरूद शरीफ आप पर भेजते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तो आप देखेंगे हमें 10 नेकियां मिलती, 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 दर्जात हमारे बुलंद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमें मिलता ही मिलता है। लेकिन असल आपका जो मकसद है हमारा यहाँ पर सीरा पढ़ने का, और जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, वो ये है कि हम आपकी तालीमात से यानी सीख कर अपनी जिंदगी को बदलें, अपने आप को बदलें, अपनी सोच को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी थिंकिंग को कुरान और हदीस के मुताबिक बताएं। फिर इसके बाद
اس کے مطابق اپنی زندگی بدلیں، اپنے گھر کو بدلیں، اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو اور قوم کو اور نیشن کو اور دنیا کو، ہم جو خرابیاں ہیں ان کو بدلیں اور دنیا اور انسانیت کو اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچائیں۔ تو یہ سیرہ ہمارے لیے رحمت ہے، اس وقت رحمت بن سکتی ہے جب ہمارے اندر یہ ارادہ ہو کہ آپ کی جو تعلیمات تھیں اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، تبھی ہم ایک بااثر شخصیت بھی بن پائیں گے، خود بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم آپ دیکھیں گے قوم اور نیشن کو اور سماج جو سوسائٹی کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہم ایک بہت ہی بہترین اور ایک بہت ہی انفلوئنشل پرسنالٹی بن سکتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک انفلوئنشل پرسنالٹی بنے اس وجہ سے ہم اس کورس کو کر رہے ہیں، نہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں کامیابی ہونے کے لیے کتنے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز کروائے جاتے ہیں، کمیونیکیشن اسکلز کے کورسز کروائے جاتے ہیں بچوں کو، لیکن اصل قرآن میں اور حدیث میں ہی ہمیں یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہی ہمیں یہ ساری مل جاتی ہے کہ آپ کس قسم کی ایک پرسنالٹی تھے، آپ معاملات کو کیسے ہینڈل کرتے تھے، آپ کس طریقے سے یعنی لوگوں سے تعلقات قائم کرتے تھے، کس طریقے سے آپ پرابلمس کو سالو کیا کرتے تھے، کس طریقے سے آپ ڈیسیشن میکنگ کیا کرتے تھے، کس طریقے سے آپ دیکھیں گے یعنی لوگوں کے سامنے اللہ کی کلام کو رکھا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اللہ کے نبی سے سیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کو بدلیں گے، اور اس کے ذریعے سے ہی چینج آئے گا۔ چینج لانے کے لیے جتنے بھی دنیا کے لوگ فارمولیز دیتے رہتے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ فارمولاز ایک وقت کے بعد کہیں نہ کہیں وہ جو انقلاب جو فارمولاز ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ قرآن کا جو فارمولا ہے یہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اس پیغام کو جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا۔ جب آپ دیکھیں گے کہ فارمولا بہت سکسیسفل ہوتا ہے تو لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ اس فارمولے میں چینجز لا دیے جائے، اپنے حساب سے اپنی مرضی کے مطابق وہ لوگ فارمولے کو چینج کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے اس فارمولے کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو فارمولا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود دیا ہے، تو اس کی حفاظت کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دین آپ دیکھیں گے بہت ہی بیلنسڈ دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایک بہت ہی بیلنس پرسنالٹی تھی الحمدللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی قرآن کی تعلیمات کو عمل کر کے ساری انسانیت کو دکھایا اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچایا۔ تو میں چند باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی کہ الحمدللہ یہ چند انٹروڈکشن تھا، ایک آؤٹ لائن تھی جو آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ ہم اس عظیم شخصیت کی زندگی کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، جس عظیم شخصیت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عظیم کتاب کو نازل فرمایا الحمدللہ، اور آپ کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس کتاب کے میسج کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس کے ذریعے سے دنیا میں یعنی تبدیلی لائیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یعنی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف ثواب کے لیے یا یہاں پر بولتے ہیں نا چند واقعات قصے کہانیوں کو سننے کے لیے جمع نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں، پھر اپنے اطراف کے ماحول کو، سماج اور سوسائٹی کو بدلنے کی ہم کوشش کریں گے، اور تبدیلی اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ خود ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں گے اور پھر سماج اور سوسائٹی کو بدلنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو آپ دیکھیے یہ فارمولا پھر ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہوگا۔ پہلے خود کو بدلیں، پھر اپنے اطراف کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں گے، تو اس میں سنسیئرٹی کی ضرورت ہے، اس میں اخلاص کی ضرورت ہے، اور جو کام بھی اخلاص اور سنسیئرٹی کے ذریعے کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سیٹرڈے ہم لوگ 2:30 کو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے، کیونکہ کسی پرسنالٹی کو دیکھ کر ہی ہمارے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو رول ماڈل بنائیں، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اسکالرس نے الحمدللہ یعنی آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک بولتے نا حرکت، ایک ایک بات کو اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کی آئی ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کی پرسنالٹی کو ہم جاننے کی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کوشش کریں گے،
तो मैं एक झलक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, कैसी आपकी पर्सनालिटी थी और कैसे आप बातचीत करते थे, उठते थे, बैठते थे, मामलात को हैंडल करते थे, ये एक इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक आपके सामने रखूंगी। उसके बाद फिर हम इसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आप यानी हम एक स्टार्टिंग शुरू कर देंगे कि अरब किस इलाके में आप पैदा हुए, वो महल वक़्फ़ कैसे था, वो कैसा इलाका था, वहाँ पर क्यों आपको भेजा गया, फिर आपकी पैदाइश से पहले के हालात, फिर आपकी पैदाइश के बाद के हालात, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आपके सामने मैं इंशाल्लाह रखूँगी। तो ये थोड़ा-सा डिटेल भी रहेगा क्योंकि हम एक डिटेल स्टडी कर रहे हैं, मगर बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं है, लेकिन एक डिटेल स्टडी है और इसके लिए मैंने 35 क्लासेस में ये सारी चीज़ों को मक्की और मदी दौर को मैंने डिवाइड किया है। तो इंशाल्लाह अगर हम ये क्लासेस अटेंड करेंगे और ये चीज़ों को सीखेंगे, तो ये खुद हमारे लिए सीखना भी रहमत का बास है, बरकत का बास है और फिर ये सीखना हमारे अपने आप को बदलने का एक ज़रिया होना चाहिए और अपने आप को हम इसके ज़रिए से बदलें और फिर इसके ज़रिए इसकी तालीमात को हम अपने बच्चों तक भी पहुँचाएँ। क्योंकि आजकल हमारी नौजवान जो नस्ल है, वो है एक बोलते हैं ना बोलते हैं रोल मॉडल क्राइसिस का शिकार है। कभी इसको रोल मॉडल बनाते हैं, कभी इसको रोल मॉडल बनाते हैं। बाद बच्चों के लिए आप देखेंगे एक्टर एक्ट्रेसेस रोल मॉडल होते हैं, किसी के लिए म्यूजिशियन रोल मॉडल होता है, किसी के लिए आप देखेंगे रोल मॉडल जो है यानी कोई भी किसी को भी कोई रोल मॉडल बना लेता है, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे वो उस शख्सियत की कोई खराब पहलू उनके सामने आ जाती हैं, तो फिर वो वज़न हो जाते हैं, फिर वो मायूस हो जाते हैं कि अरे ये हमने खामखा के इनको रोल मॉडल बना लिया है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि आप देखेंगे आपको ज़िंदगी का हर पहलू एक बहुत ही खूबसूरत पहलू था, बहुत ही नसीहत आमोज़ पहलू है हमारे लिए, सीखने वाला पहलू है और आप देखेंगे अल्लाह ने खुद हमें आपको रोल मॉडल बनाने का हुक्म दिया है। तो हमें कभी मायूसी भी नहीं होगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाएँगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो इंशाल्लाह तब तक नेक्स्ट वीक तक के लिए आप तमाम बहनों से मैं गुज़ारिश करती हूँ कि आप तमाम लोग एक-दूसरे को दुआओं में याद रखें। जो कुछ भी सीखे हैं, पढ़े हैं, इसको दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, इन बातों पर गौर व फ़िक्र करें। और इन क्लासेस के लिए मैं थोड़ी और बात आपके सामने रखना चाहूँगी। जिन किताबों से मैं मदद ले रही हूँ, उनमें आप देखेंगे सबसे पहली जो सीरा की बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी ऑथेंटिक भी हैं और बहुत सारी गैर मतलब बोलते हैं ना अनऑथेंटिक भी आई हैं। बहुत सारे ऐसे-ऐसे वाक़यात उसमें ऐड कर दीजिए गए, जिनकी कोई दलील नहीं है, जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी हमें नहीं मिलती। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऑथेंटिक सीरा की किताबें मौजूद हैं, जिनमें आप देखेंगे सफ़ीउद्दीन मुबारकपुरी जो है अर-रहीक़ुल मख्तूम, सील नेक्टर में लो इससे मदद ले रही हूँ, तजल्लियात नबुव्वत से मैं मदद ले रही हूँ। फिर मोहसिन इंसानियत बोल के एक किताब है नईम सिद्दीकी की, उससे मैं मदद ले रही हूँ। और उसके बाद सीरत नबवी के सिलसिले एक सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बड़ी अच्छी एक अटलस बोल के भी आई हैं और ये दारुस्सलाम की पब्लिकेशन है। तो इंशाल्लाह इससे भी मैं मदद देने की कोशिश कर रही हूँ और इंशाल्लाह हम बोलते हैं ना पूरे डायग्राम्स के ज़रिए से और बोलते हैं मैप के ज़रिए से ये सारी चीज़ों को इंशाल्लाह प्रेज़ेंट करते हुए यानी पीपीटी के ज़रिए इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर्स को आपके सामने रखूँगी। तो उससे भी आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहुम्मा खैरन कसीरन कसीरा। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।